بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له۔ رمضان کا مہینہ اور رمضان کی مشقتیں ایک بیداری کا مہینہ ہے کہ ہمارے اندر ایک احساس بیدار ہو۔ بھوک ایک احساس پیدا کرتی ہے، یہ بھوکے کیسے رہتے ہوں؟ پیاس ایک احساس پیدا کرتی ہے کہ پیاسوں کی زندگی کیسے گزرتی ہو۔ پھر بھوک اور پیاس اور ادھر دھوپ، یہ ایک انوکھا احساس پیدا کرتی ہے جہاں ہر وقت بارشیں، ٹھنڈک، سبزہ، کبھی برف، ورنہ ٹھنڈک۔ وہاں کے روزے کا احساس وہ احساس نہیں جہاں گرمی اور لو ہو اور پھر روزہ بھی ہو اور پیاس بھی ہو۔ وہ جو ایک احساس پیدا ہوتا ہے، احساس اللہ کی بارگاہ میں بہت قیمت رکھتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مستری تھے، اس کو ماما فضل کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے میرے والد نے کیا کیا، پہلے مجھے مزدوری کروائی، پھر مستری استاد بنایا۔ اینٹ والوں کے ساتھ اینٹیں اٹھاتا، گاڑے والوں کے ساتھ گاڑا اٹھاتا، کھدائی والوں کے ساتھ بنیادوں کی کھدائی کرتا۔ وہ کچھ عرصہ وہ کرایا، بعد میں بتایا بیٹا تجھے میں نے اس لیے کرایا تجھے احساس ہو کہ مزدور کی مشقت کتنی ہوتی ہے، اور تو بیٹھا اینٹیں لگا رہا ہے اور مزدور کتنی مشقت سے گاڑا اور اینٹیں لا رہا، تاکہ ساری زندگی تیرا مزدور کے ساتھ رویہ کیا ہونا چاہیے۔ میرا رب مجھے آپ ایک احساس دے رہا اس روزے کے نام سے، اور ایک مشق ہو رہی کیا کل کلام تیری زندگی میں کوئی آزمائش آئے جس سے ہم تجھ سے روٹی چھین لیں، یا اتنی روٹی دیں جتنا تو صبح شام گرمیوں کے روزوں میں کھا سکے۔ پھر تو کیا کرے گا، فاقہ برداشت کرے گا یا حرام کی راہوں کی طرف چل پڑے گا؟ فاقہ برداشت کرے گا یا مشکوک سرحدیں اختیار کر لے گا اور شک کی راہیں اختیار کر کے اپنا پیٹ بھرے گا؟ تو کیا کرے گا جب بھوک تجھے بہت زیادہ ستائے گی اور تیرے پاس حلال نہیں ہے، تو پھر کیا تیری توجہ حرام کی طرف جائے گی؟ روزہ یہ احساس دے رہا۔ صبح شام کا کھانا اور وہ جلدی جلدی کا کھانا جلدی ختم کرو، سحری ختم ہو رہی، اور افطاری جلدی ختم کرو، تراویح کا ٹائم، عشاء کا ٹائم سر پہ ہے۔ یہ جلدی جلدی کا کھانا اور پھر سارا دن بھوک ہی بھوک، یہ روزے کا ایک فلسفہ ہے جو مومن کی زندگی میں میرا رب دینا چاہتا ہے، اور یہ مومنانہ مزاج کے ساتھ میرا رب مجھے آپ کو چلانا چاہتا ہے۔ اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، حالات جو بھی آئیں، غربت اور تنگ دستی کے، اور غربت بھی اتنی آئے کہ میرے پیٹ میں کچھ نہ ہو، پر میں نے اس وقت روزہ رکھنا ہے۔ مومن کو مل گیا تو روزہ، مومن کو نہ ملا تو روزہ، اور مومن کو مل گیا تو عید۔ اس وقت میں نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا؟ وقت تو بادشاہوں پہ آ گیا۔ شہنشاہ ظفر کی تعریف میں وہ یک بیک جو ہوا پلٹ نہیں دل کو میرے قرار ہے، کروں غم ستم کہ میں کیا بیاں، میرا غم سے سینہ فغار ہے۔
یہ رعایا ہند تباہ ہوئی، کہوں ان سے کیسی جفا ہوئی، ولے کلمہ گویوں کی طرف سے ابھی ان کے دل میں غبار ہے۔ رعایا کے بارے میں جب دیکھا، تحقیق کیا فرنگی نے، اس وقت دل کے اندر سے یہ چیزیں اور یہ دل کے پھپولے جل اٹھے، یہ اندر سے آوازیں نکلی، اور پھر بادشاہ زادیاں شہزادیاں جنگلوں کی طرف نکلی، اور ایک جگہ ایک صاحب نے اپنے گھر جگہ دی، اور انہوں نے اپنے کمرے میں بند کیا۔ ان کے کمرے میں اوڑھنا بچھونا گھاس بچھا ہوا تھا۔ جب یہ شہزادیاں گھاس پہ سوئیں تو گھاس کے بھوکے پسو انہیں پڑ گئے۔ مخمل کے بستر خاتماؤں میں سونے والی، انہوں نے پسو کا مقابلہ کیا کر سکتی، بس ساری رات اور سارا دن کھجاتے کھجاتے گزر گئی۔ ادھر دشمن کا خطرہ، وہ سروں کا دشمن تھا، وہ عزتوں کا دشمن تھا۔ یہ نیک ذاتیاں جنہوں نے ساری زندگی اپنا ہاتھ بھی باہر نہ نکالا، نکلی لال قلعہ معلّہ سے، لال قلعہ معلّہ سے نکلی۔ انہیں علم تھا کہ رنگون میں شہنشاہ ظفر کو قید کیا، پھر اس کو ٹرے میں لڑکوں کے سر پیش کیے کہ آج آپ کا کھانا یہ ہے، شہزادوں کے سر پیش کیے۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی لا کے شمع جلائے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی بحر فاتحہ آئے کیوں، میں بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں میں اجڑ گیا، میں بے کسی کا مزار ہوں۔ کوئی لا کے شمع جلائے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، کوئی بحر فاتحہ آئے کیوں، میں بے کسی کا مزار ہوں۔ حالات بادشاہوں پہ تو آ جاتے ہیں، اور آئے اس وقت کیا کرنا ہے، اس وقت زندگی کے حالات سے کیسے نکلنا ہے۔ غربت، تنگدستی، اور تلک الایام نداولها بین الناس، یہ حالات، ان حالات کو سکھانے کے لیے اللہ جل شانہ روزے کا نظام دیا ہے۔ سارا دن غربت رہے، تنگ دست رہے، تیرا پیٹ خالی رہے، اگر شام کو چند لقمے مل گئے تو کھا لے، پر اپنی شام اور رات کو روشن کر لینا قیام اللیل سے۔ کیوں؟ جب مومن پہ کچھ بنتی ہے تو مومن کا رجوع اللہ کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور پڑھنے سے مراد جھکتا دینا ہے۔ فرض تو سرکاری نظام ہے، اور تو اگر تراویح پڑھ لے گا یہ جھکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، جو زکوٰۃ دیتا ہے وہ سخی نہیں ہوتا، اس کے اوپر ایک فرض نظام تھا، جو اس کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کا حصہ تھا، وہ ادا کر رہا۔ ہاں، جو زکوٰۃ سے علیحدہ دیتا ہے وہ سخی ہے، وہ سخی ہے۔ روزہ اس احساس کا نام ہے۔ یہ احساس میرے اندر، آپ کے اندر دینی تربیت گاہ کے ذریعے پیدا کیا جا رہا۔ دین پل پل میں تربیت کا حصہ ہے، دین سانس سانس کے اندر تربیت کا حصہ ہے، اور دین کے اندر ہر سانس ہر لمحہ تربیت کی جاتی ہے، اور موت تک مومن تربیت کے زیر مراحل ہے، موت تک۔ اور یہ بھوک کا نظام اور پیاس کا نظام، پھر بھوک اور پیاس کے نظام کے پیچھے آرڈر کا نظام ہے۔ اپنی مرضی کی بھوک اختیار نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا، ہماری بھوک اختیاری نہیں، غیر اختیاری ہے۔ اختیاری بھوک کا تعلق یہ ہے کہ میں، ہر بندہ دعویٰ کرتا میں نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، کوئی دعوت کرتا میں 48 گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں، یہ اختیاری بھوک تھی۔
हमारी भूख गैर अख्तियारी है। अब शहरी का वक्त खत्म, इतने मिनट में बस खत्म। मुझे कल परसों में देर हो गई, मैं सोया तो मेरी बेचारी बेगम भी ना उठी, मैं भी ना उठा। कल कलेजा थोड़े से मिनट रहते थे, थोड़ी सी चीज खा के मैंने मुंह में डाली और पानी पी लिया। अच्छा, पानी पीने के बाद एकदम में वक्त खत्म हो गया। मैं वुजू किया, मैंने मिसवाक किया। अब वुजू करने के बाद 3 घूंट पानी मैंने मुंह में डाल के वापस डाल दिए, फिर मुंह में डाले वापस डाले, फिर मुंह में डाले वापस डाले, ताकि मेरी रूटीन खराब ना हो। अब वो 3 घूंट पानी की मुझे फुर्सत न मिल सके। क्यों? मेरी भूख अख्तियारी नहीं थी, गैर अख्तियारी थी। मुझे रोजे के नाम पे जहाँ तरबियत दी जा रही है, वहाँ रोजे के नाम पे अहकामात की तरबियत भी दी जा रही है। अब हमारा हुक्म है खा ले, जितना जी आए खा। अब हमारा हुक्म है ना खा। अब हमारा हुक्म है फौरन खा, इधर फौरन छोड़, उधर फौरन खा। और अगर अख्तियारी रोजा होता तो बंदा कहता कब रोजा खोला? उन्हें कहा मगरिब में। उन्हें कहा अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद में खोला था, अल्हम्दुलिल्लाह इशा में खोला था, अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा फजर में खोला और आइंदा मगरिब में रोजा अफ्तार की। कमाल है। लोगों की यहाँ मिसालें कायम होती। उन्हें कि ये एक ऐसा बंदा है 24 घंटे का रोजा रखता है, कुछ भी नहीं खाता। लोग ज़ियारत करने जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया ख्याल करना, मैं रोजे के नाम पे तुम्हें काबिल ज़ियारत नहीं बनाना चाहता। ये तेरी और मेरी तिजारत है, और मेरी और तेरी तिजारत ये है, रोजा मैं ही अफ्तार कराऊंगा, रोजा मैं ही अख्तियार कराऊंगा, और अख्तियार जिस वक्त कराऊंगा एक लम्हा आगे नहीं होने दूंगा। फिर वो तेरी मर्जी का होगा, हमारी मर्जी का नहीं होगा। एक तरबियत का निजाम है जिसके अंदर एहसास पैदा किया जा रहा, हुक्म का, अहकाम का एहसास पैदा किया जा रहा। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं। रोजा एक महीना नहीं ऐसा जिसमें इबादत की जाए। हाँ, इबादत का महीना है, तस्बीह का महीना है, तिलावत का महीना है, जिक्र का महीना है, साथ तरबियत का महीना भी है। तरबियत का महीना भी है। मोमिनों की तरबियत करनी है, और मोमिन तरबियत के बगैर जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। जैसे हर इंसान अपनी जात के एतबार से तरबियत नहीं कर सकता। किसी शेख की खिदमत में जाए, या शेख न हो तो मुझ जैसा उनका खादिम हो, वली न हो तो मुझ जैसा उनका खादिम हो, खिदमत में जाए। अब बगैर आए तो मेरे पास हैं अब तरबियत के लिए। लेकिन सच पूछें, ये मिल के रहना और कदम कदम पे नागवारियों का बर्दाश्त करना, ये खुद एक तरबियत। नागवारियों का बर्दाश्त करना खुद एक तरबियत। मुझे इतला मिली कि वही बाबा जी हैं, वो कहते हैं अभी कल बेसमेंट खोला था, उन्होंने जी मुझे तो उठा के बेसमेंट में फेंक दिया। मैं सीढ़ियां उतरता चढ़ता, मैंने क्या हाल होगा। मैंने वैसे ही अर्ज कर दिया था पहले कि मैंने भी बेसमेंट बंद करो, अभी यहाँ बेसमेंट की जरूरत नहीं है। उन्हें भी मैं सीढ़ियां उतरता क्या करे। ना गवारियां कदम कदम से, ये कदम कदम बलाएं, ये सौदाए कुए जानो, ये कदम कदम बलाएं, ये सौदाए कुए जाना, जिन्हें जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। इस्लाम का निजाम इबादत भी है, इस्लाम का निजाम तरबियत भी है, इस्लाम का निजाम में सालिहियत भी है, और इस्लाम का निजाम में सलाहियत भी है। सालिहियत नेकी, नेकी, और सलाहियत, इसके अंदर सलाहियत पैदा क्या करनी है, इस्तेदाद पैदा क्या करनी है। कल को आजमाइश का दिन आ जाए तो इसको ये गुर्बत याद आए, ये फक्र याद आए, ये तंगदस्ती याद आए जो इसने हुक्म के तहत की थी। ये गुर्बत, जेब में सब कुछ है, पेट में कुछ नहीं है तो गुर्बत है। जेब में सब कुछ है,
زبان حلق پیاس سے خشک ہے تو غربت ہے. جیب میں سب کچھ ہے پر وہ کھانے، وہ چیزیں، وہ نعمتیں اختیار نہیں کر سکتا، غربت ہے. ایک غربت کا انداز یہ ہے، ایک غربت کا انداز حاجی کو دیا جاتا ہے. وہاں بھی حکم چلتا ہے، سر کے تاج کو اتار دے، بالوں کے تاج کو اتار دے، جوتا شاہی اتار دے، لباس زرق برق شاہی، ابائیں کبائیں جو جن کے اوپر ہوائیں لہرائیں ان میں سے خوشبو نکلے اتار دے. کیوں مولا؟ ہماری چاہت ہے. کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. عشق دلیل نہیں مانگتا، عشق سر جھکاتا ہے. عشق دلیل مانگتا ہے، عشق سر جھکاتا ہے. جو تسلیم جو مزاج یار میں آئے، سر تسلیم ہم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہاں بھی حکم چلتا ہے حج پہ، یہاں بھی حکم چلتا ہے. حاجی یوں گیا، سارا کچھ اتار، احرام باندھ، 2 چادریں، ایک نیچے باندھ لے، ایک اوپر اوڑھ لے. نیچے والی نہ سنبھالی سکے، اوپر والی اڑتی رہے، کبھی یوں پکڑ کر کبھی یوں کر اتار. ٹھیک ہے، اب تجھے لے چلے ہم مینا میں ابھی جا کے بندے نے ٹھکانہ بنایا، بیگ یہاں رکھا، چیز یہاں رکھی، بستر یہاں بنایا، بنا کے ابھی کچھ دیری ہوئی تھی شام کو، نے کہا چل یا صبح کہاں ہونا، جی عرفات جانا ہے. اور عرفات کے مچھر پہلے سے تیار ہوتے ہیں. رات کو جانے والے میں تجربہ ہے اب میرا، اب میں زیتون کا ڈبہ ساتھ رکھتا ہوں، ایسا زیتون جس میں خوشبو نہیں ہوتی. پورے بدن پہ زیتون مل لیا، مچھر آیا پھنس جاتا ہے، مچھر آ کے نا پھر یوں اس کی ٹانگیں پھنس جاتی ہیں. ورنہ وہاں کا مچھر پورے سال کی خوراک لیتا ہے عاشقان اسلام سے. وہاں پاکستان کے حکمران نے وہاں نیم کے درخت لگوائے، وہ پھیلے ہوئے ہیں. اب میں گیا تو میں نے پہلے سال تو ہمارے ایک دوست نے کیا کیا، چھتری تھی ان کی چھتری، اب سر پہ تو کپڑا لگا نہیں سکتے نا، چھتری کو رکھا سر پہ، ادھر ادھر احرام باندھا، پر مچھر گھس گیا کہیں نہ کہیں سوراخ. صبح جو اٹھا نا بیچارہ، ہمیں وہ رات کو لے گئے، اٹھا سورا چہرہ ایسے ہے جیسے الرجی ہو گئی ہے، دانے دانے دانے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہیں الرجی ہو گئی. میں کہا نہ، مچھروں نے جی بھر کے کاٹا، مچھروں کو اندر ایک غار مل گیا، جی بھر کے مچھروں نے کاٹا. اس کا آسان سا حل ہے، زیتون کا تیل لے کے نا پورے بدن پہ کھلے حصوں پہ خوب اچھی طرح لگائیں، تر پتر لگا کے سو جائے. انہیں کہا آؤ پھر. اب جو بھی آتا ہے اس کی ٹھانگ پھنس جاتی ہے مچھر کی، کسی کا سر پھنس جاتا ہے. اچھا جی، یہاں سے نکلا، انہیں کہا عرفات کے اندر سکون آ گیا. چلو جی، عرفات کے اندر سکون آ گیا. ایک دفعہ لسی بٹ رہی تھی، گرمی بہت سخت، میں نے بھی لسی پی، پیک کھول کے پیتا گیا، ساتھ والا بھی پی گیا. مجھے بھی پیشاب آیا، اس کو تو پیشاب کی لائن لگ گئی. آگے جائے تو آگے ٹوائلٹ کی لائن ہے. یہ ایک نظام ہے. اچھا پھر وہاں سے اٹھا، اچھا نکل مزدلفہ میں چل. مولا کوئی پل سکون تو کرنے دے، تیری مہربانی کہ نا، ہمارے لیے دوڑ، ففروا الی اللہ، دوڑ ہمارے لیے. کبھی روز اس کے گھر میں یوں ہی ساری رات کرنا، کہیں چپ کے رونا، کہیں دل سے بات کرنا. چل اب مزدلفہ میں جو گیا وہاں تو رہنے کی جگہ ہی نہیں، جو آتا گیا راستوں میں بیٹھتا گیا، راستے بند. ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایک درویش تھے، سید جویز شاہ صاحب ہیں، فیصل آباد کے بزرگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ تھے. ان کے خدام کرسی ساتھ لیے ہوئے، ویل چیئر کے، حضرت تھک جائیں تو اس سے بیٹھے. ساتھ ان کی بہن بھی تھی، بھانجا بھی تھا. ادھر میرے ساتھی بچھڑ گئے، ادھر ان کے ساتھی بچھڑ گئے. سارا پانی، جوس، چیزیں ان کے پاس، تنہا ہی تنہا. انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، جو چلنے لگے تو 7 گھنٹے چلتے رہے. ایک دفعہ چلتے چلتے بھوک لگی، اب ہر طرف دیکھیں کچھ بھی نہیں. میں نے کہا آپ حضرات بیٹھے، میں کچھ تلاش کر کے لاتا ہوں. شیخ نے مجھے ایک وظیفہ دیا تھا، اللہ سے مانگتا گیا.
कुछ जवान बैठे थे, यूं एहराम से यूं घुटने निकाल को लिस्त्री थे, और बहुत सारे क्रेट लिए बैठे थे, अंगूर के, नाशपातियों के, चीजों के। मैं ऐसे ऐसे तलाश कर रहा हूं। मुझे इसे इशारा किया, मैंने कहा क्या चाहिए? मैंने कहा मैं खाने पीने की कुछ चीज तलाश कर रहा हूँ। कह रहे हमारे पास बहुत है। मैंने टूटा मोटा मुझे अरबी नहीं आती, हमारे पास बहुत है। उसने क्रेट भर के हमें दे दी। साथ बैठे थे, कहने लगा वाह हकीम साहब, ये तो मन सलवा कहाँ से ले आएगा, अभी मदद आ गई। मैंने कहा जी बस। हमने खाया और खूब खाया। खूब खाने के बाद फिर उन्होंने कहा जी इसको अब सबील कर दें, फिर किसी को दे दिया, फिर चल पड़े। अच्छा, फिर जब गए वहां, चलो भी इतना सफर करके मौला आप तो कुछ वक्त का सा लेने दे ना, यहाँ रात गुजारो और निकलो फिर। और जमरात में और लाखों इंसान वहां जा रहे, और वहां से निकलने के बाद कंकरियां, उसके बाद सर मंडवाओ, एहराम खोलो, फिर यहाँ से निकलो तवाफ ज़ियारत के लिए। ओहो, तवाफ ज़ियारत मक्का मुकरमा में हलकत का हुजूम है, हलकत का हुजूम है। यूं बंदा गया नहीं, यूं रगड़ा नहीं। तवाफ ज़ियारत करके उसके बाद फिर वापस मीना में आओ और यहाँ खैमे में क़याम करो। और मीना का खैमा कैसा? हम आए तवाफ ज़ियारत करके रात के 2:30 बजे, नहीं रात के तकरीबन 12 बजे, 12 से लेकर 2:30 तक अपना खैमा तलाश करते रहे, करते रहे, करते रहे। उधर से टांगे सूजी हुई, उधर से करते रहे। खैमा वहीं खड़ा था, शक्लें एक तरफ की, यूं तलाश, कभी कभी इधर गए, कभी इधर गए, कभी इधर गए। अच्छा मौला अपने खैमों के फेरे भी दिलवाता है। और रात के 2:30 बजे के बाद पता चला कि तो वो ये सामने खैमा, बंदा गिला। मैंने कहा ये बंदा तो अपने ग्रुप का। मैंने कहा अपने खैमे का है, ये तो है याद करें। सारी की सारी जिंदगी का शोभा हुक्म के साथ जुड़ा हुआ है, हुक्म के साथ जुड़ा हुआ है। मस्सा करना है ना, ये तयम्मुम, यूं हाथ मारा और चेहरे पे फेरा, और यूं मिट्टी पे हाथ फेरा और ऐसे बाजुओं के साथ ऐसे किया। उन्होंने कहा जा तेरा वुजू हो गया। या उन्होंने कहा मोजे अगर चमड़े के हैं और चमड़े के मोजों पे अगर हमने वुजू करना है तो उसके ऊपर से हाथ फेर ले, बस तेरा वुजू हो गया। पाँव अगर नहीं धोने, बाकी वुजू करने के बाद ऊपर से हाथ फेर ले। अगर नहीं जा सकता नीचे लगी होती, ऊपर से हाथ क्या फेर। उन्होंने नहीं, हुक्म ऐसे ही है। सारे हुक्म होते हैं, लेकिन जहां पानी और रोटी बंद कर दी जाए ना, और आजकल की कौम के लिए रोटी और पानी बंद कर दे, जिन्होंने जीना मरना ही, हर बाजार के अंदर खाने पीने का निजाम, वो खोला। मार्केटों की मार्केटें आखिर नाम रख दिया फूड स्ट्रीट। हाँ, आखिर नाम रख। वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा वो नहीं रो रहे थे, बड़ी कोशिश की। आखिर उसने कहा कि करबला में हजरत हुसैन की चाय और नस्वार बंद कर दी थी। ओ बड़े जालिमान, ये काम बड़ा खराब। अल्लाह पाक कहता है सारी मुशक्कतें हैं, जरा रोटी और पानी बंद करके इनका चेक कर। रोटी पानी बंद कर दो। अब रोटी पानी बंद करके चेक करो कि ये हमारे हैं या, क्योंकि हज में रोटी पानी खाते रहो। हमारे पास सर पे सामान था, ग्रुप वाला ने हमसे जिस होटल का वादा किया था वो नहीं, पहाड़ियों के ऊपर ले जा रहा था। हमारे साथ वो हमारे बुजुर्ग थे हाजी अफजल साहब, वो कहने और रहे हैं उस पैसे आखिए 5 स्टार होटल का पैकेज दिया, उसके बाद पहाड़ियों के ऊपर सामान उठाए ले आती है। उन्होंने कहा यहाँ 2 दिन रहना है, फिर आ जाना है। उन्होंने कहते पैर रख मेरे।
अब जगह नहीं, पैसे हैं। हाजी साहब हर साल मॉडल चेंज करते हैं, मालदार हैं, सर पे सामान उठाया हुआ। अब लगी भूख, एक जगह एक बंदा छापर में पुलाव बांट रहा। मैं क्या हाजी साहब भूख लगी है, कर बिस्मिल्लाह। वाह, सुने बिकड़े थोड़े खांदनिया, तेरे नाम तो मुफ्त भी कांदनिया, तेरी बहनिया नहीं मैं बहननिया, तेरे दर्द कुतिया नाल अदब। अब बॉक्स वहीं रखा, छापर में बैठ के खा रहे, फुटपाथ पे बैठ के। हुक्म की जिंदगी का एक अंदाज है, उसके लिए मर जाना है, अपना सब कुछ लुटा देना है। यहाँ बैठ के छापर में खाए ये बंदा जो हर साल गाड़ियां के मॉडल तकसीम करता है, तब्दील करता है, और उसको लोग इज्जत से मिलते हैं, वकार से मिलते हैं, पर वो उसकी राहों में लुटा हुआ है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था। तूने खरीद कर अनमोल कर दिया मौला, तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया सारी को कुर्बानियां हैं। वहाँ हज में खाना पीना सब कुछ होता है, नहा भी लें, खा भी लें, पी लें। अच्छा, नहाते हुए पानी अगर मीठा है मुंह में गया तो अंदर चला गया तो क्या हर्ज है? उन्हें कहते हैं जरा इनका दाना पानी बंद करो, चेक करो। खाने वाली कौम है कि इन्होंने जिंदगी का नारा बनाया है। खाना किस लिए है? कमाना है, और कमाना किस लिए है? खाना है। ये नारा बन गया है हमारा। अल्लाह फरमाते हैं इनका खाना पीना बंद कर दो। और फिर फरिश्तों से अल्लाह ने कहा जासूसी में लग जाओ। अल्लाह जानता है, अल्लाह को फरिश्तों की कोई जरूरत नहीं है, फरिश्ते मखलूक हैं, अल्लाह मखलूक का मोहताज नहीं है। फरिश्ते जासूसी करो, छुप के तो नहीं खाता, मौला दिल बड़ा कर रहा था पर तो सामने आ गया। अच्छा, छुप के पीता तो नहीं, मेरा तबीयत बड़ी मचल रही थी, गर्मी थी, पानी ठंडा था, गया था नहाने, ठंडा ठंडा पानी था, और 2-4 घूंट अंदर चले जाते, नहीं किया था। ये तुम सच कह रहे हो या सिफारिशें कर रहे हो? मौला सच कह रहे हैं, हकीकत यही है। अच्छा चलो जरा दूसरे रोजे में आजमाते हैं। अच्छा, इसने रोजे के नाम से उकताहट, झंझलाहट, घबराहट और गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा तो शुरू नहीं किया ना। मौला तेरा मुतवाज़े बंदा था, पर यूं सर झुका के गया, किसी ने धक्का दे दिया, किसी ने ठोकर, किसी ने फूल, किसी ने धूल, और ये है ऐसी चुप करके तेरा नाम पे क्यों? और अगर किसी ने को छेड़ा भी तो इसने कह दिया, किताबों में आता है, कह दो कि मेरा रोजा है। किताबों में आता है अगर तुझे कोई तंग भी करे तो कह दे मेरा रोजा है। मौला इस तरह जिंदगी गुजारी। उन्होंने कहा नहीं, अभी पहला अशरा गुजरने तो दूसरे में देखेंगे, तबीयत वहां जाके थोड़ी सी कैसे होती है। दूसरा भी गुजर गया, ऐसे चल रहा। उन्हें क्या तीसरा, उन्हें क्या अब तीसरा ना गुजरवा रहा, अब तीसरे में मैं और मेरा बंदा हूं। बस देख लिया तो मैं इसको पक्का निकला, सच्चा निकला, इश्क मतवाला निकला और आशिक निकला, पक्का निकला, सच्चा निकला। 2 में देख लिया, मौला तीसरे में भी चेक एंड बैलेंस हो जाए, जरा थोड़ा सा जासूसी का निजाम, कैमरे मजीद सब फिट कर लें। ना, अब ना करो। क्यों? अब मैंने इन्हें लैलतुल कदर के ऐसी तलाश दी है कि इसमें दीवाने हो जाएं, मस्ताने हो जाएं, परवाने हो जाएं। हाँ, इनका वजूद, इनकी सोचें, इनकी समझें, इनकी अक्लें, इनका शऊर, इनका एहसास, इनका इदराक अब इनका साथ ही नहीं देगा। ये दीवाने होंगे और मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे। रमजान की घड़ियां एक एहसास का नाम है और तरबियत का नाम है। रमजान के लम्हे एहसास और तरबियत का नाम है। ये जो जानवर सुधाए जाते हैं ना, 2-2 दिन का पानी दाना पान बंद कर दिया जाता है। मैं अभी मुल्तान गया, वहां एक जगह जाना हुआ, 4 हफ्तों के कुत्ते का बच्चा था।
وہ رکھ لیا گاڑی میں ساتھ، ایک چھوٹا سا لائف بوائے کا ڈبہ تھا، پیٹی تھی، اس کے اندر رکھ لی. وہاں گئے، پہلے اس کو کھلایا، اس کے کھانے کے اوقات ہیں، اسے کھانا سب کہنے لگا نہیں کھانا. آگے بڑھے، زنجیر اس کی کھینچ میں، نہیں کھانا. چپ کر کے بیٹھ گیا بچہ، بچہ 4 ہفتوں کا بچہ. اچھا اب کھا لو، وہ کھا لے. پھر ڈالا کھانا، روٹی تھی، روٹی دودھ کے اندر نرم ہوئی تھی. بچہ تھا نا چھوٹا سا، انہوں نے کہا نہیں کھانا. اب وہ کھانے لگے، ہاں نہیں کھانا، اچھے بچے نہیں کھاتے. اس کے زنجیر ہاتھ میں، کھانے لگے، اس کو کھینچ. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس نے شکاری بننا ہے، خرگوش شکار کر کے لائے گا. اس کو احکامات کی زندگی دلانے کے لیے یہ تربیت ضروری ہے کہ اس وقت کھا ہماری مرضی ہے، اس وقت نہ کھا ہماری مرضی. واہ، اس وقت کھا شہری کے نام پہ ہماری مرضی ہے نا، اب اس وقت نہ کھا، چھوڑ دیں، ہماری مرضی نہیں ہے. اس کو میں نے تربیت پہ لانا ہے، ورنہ تو اس کی فطرت میں چیرنا پھاڑنا ہے تو خرگوش وہیں پھاڑ اور چیر کے وہیں کھا جائے گا. یہ خرگوش کو پکڑے گا اور اس کو اندر دانت نہیں گاڑے گا، دانت گاڑا تو بھی حرام ہو گیا. یہ اس کو وہیں سے پکڑ کے بیٹھ جائے گا. یہ تیتر کو پکڑتا ہے، تیتر کو پکڑ کے دبوچ کے بیٹھ جاتا ہے. پھر ہم جائیں گے چھڑوا کے چھری پھیریں گے. اس کو یہ تربیت دی جا رہی ہے. جس شخص سے کام لینا ہوتا ہے نا، تربیت اسے دی جاتی ہے. لیا جائے گا کام اس سے دنیا کی امامت کا، سبق پھر پھڑ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. مومن دنیا کا امام ہے، مومن کے سامنے عالم ہے، اور عالم انسانیت سسکتی اور دکھتی انسانیت کا غم ہے اور فکر ہے اور درد ہے اور سوز ہے. یہ نہیں کہتا کہ میری تسبیح نماز، یہ کہتے میرے پڑوسی کا کیا بنے گا. پڑوسی اگر میرا کافر ہے تو اس کا کیا بنے گا، مسلمان ہے تو اس کا کیا بنے گا. اس تربیت کے لیے اس نے زندگی میں اوڑھنا بچھونا کھانے کو بنایا ہوا ہے. تو اس کا کھانا پانی بند کر دو. بند کرنے کے بعد کہو کہ ہم سے سوالی بن اور ہم سے سوال کر. بولا وہ کون سا وقت ہوگا جب میں اب کھاؤں گا پیوں گا. کل میرے ہاتھ میں کھجور تھی، میں کل اپنے آپ کے ساتھ مشق کر رہا. بچے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، دعا کرا دی بچوں نے، اور ایک بچے نے اٹھا کے منہ میں ڈال لی. جھگڑا ہو گیا. انہوں نے بابا دیکھو افطار کا سارا دن کھاتے رہے. انہوں نے کہا جی افطار کا وقت نہیں ہوا، اس نے کھا لیا. ناراضگی بڑی سخت ہو گئی. اچھا میں نے کہا ٹھیک چھوڑ دو، آئندہ نہیں کرے گا بھائی، اب استغفار کر لو، آئندہ نہیں کھائے. ان بیچارے نے استغفار کر لی. ویسا اب میرے ہاتھ میں کھجور ہے اور پنکھا بند کر کے نا بچے کو کان سے لگایا ہوا، دیکھ آواز کب آتی ہے. ادھر گھڑی سامنے ہے اور کھجور میں رکھتا ہوں پھر اٹھاتا ہوں، پھر رکھتا ہوں پھر اٹھاتا ہوں. اور اسی دور میں نے اللہ سے باتیں کی، مولا میں اس کھجور کو اٹھا کے کھا سکتا ہوں، تو نے مجھے اختیار دیا ہے. ایک تیرا اختیار ہے، میرا اختیار ہے، پر دیا تو نے ہے. لیکن اگر میں نے کھا لیا، میرے ساری زندگی کی سارے دن کی محنت ضائع ہو جائے گی ان چند لمحوں کے. کیوں؟ تیرا حکم ابھی نہیں آیا، تیری بگل نہیں بجی، تیرا نکارا نہیں بجا. اگر یہ بچ جائے پھر کھاؤں گا، تو کہے گا ہاں تو میرا ہے. صبح کھایا، اس کے بعد نہیں کھایا، سارا دن فرشتوں میں کہا یا اللہ یہ آپ کا ہے. اور کھانے میں تھوڑا سا 1-2 منٹ فرشتے کہیں گے مولا یہ آپ کا نہیں ہے، یہ حرص کا ہے، یہ طبیعت کا ہے، یہ چاہت کا ہے، یہ اندر کا کتا ہے، یہ آپ کا بندہ نہیں ہے. یہ تربیت ہے، یہ احساس ہے. یہ جو مرغابی کے لیے اور ایک پرندہ اور ہوتا ہے کشمیرہ، اس کے لیے اور تیتر کے لیے بازوں کو سدھایا جاتا ہے نا، تو بازوں کو سدھانے کے لیے بھی مجھے
الفاظ کو سدھانے والے استاد ملا تو میں نے اس سے باتیں کی کیسے سدھاتے ہیں. انہوں نے اس کی ٹانگ میں ہم رسی بندھی ہوتی باریک کی ڈوری ہوتی ہے پہلے اور ایک پرندہ چھوڑتے ہیں. پرندے کے فاختہ ہو اور باز ہو شاہین شکرا ہو تو فاختہ پہ تو یوں جھپٹتا ہے نا. ہاں جی جھپٹتا ہے. نیند پہ کس چیز سے بھلے چیٹ کاٹتا ہے کیا سیدھا کرتا ہے. ہاں جی کس چیز پہ نیند سے. اچھا ہاں آپ بتائیں یہ پہلے سے ٹھیک ہو گئے میں ہماری طرف آ رہا ہوں. فاختہ پہ کیوں اس کی فطرت میں شکار ہے نا اس کی غذا یہی ہے اس پہ جھپٹتا ہے. اب وہ کہتے ہیں جب قریب جانے لگتا ہے نا ہمارا حکم ہوتا ہے نہ جاؤ واپس آ جاؤ. پھر یہ کبھی چھوڑ دیتا ہے کبھی آ جاتے ہیں. پھر اس کو سزا دیتے ہیں. سزا کیا دیتے ہیں بھوکا رکھتے ہیں یا ہلکی ہلکی اسٹک ہوتی استعمال کرتے ہیں. دیکھ تجھے کہا تھا نہ جانا. پھر ایک وقت آتا ہے اس کی ڈوری نکال دیتے ہیں اور اس کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہم سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں فاختہ کو چھوڑا. فاختہ کے قریب گیا ایک آواز تھی واپس آ جا اور یہ واپس آ جاتا ہے. فاختہ یہ گئی وہ گئی یہ گئی وہ گئی. کچھ عرصہ مشق کرنے کے بعد اس کو بھوک کی مشق دیتے ہیں حکم کے ساتھ. بھوک کی مشق دیتے ہیں حکم کے ساتھ. ہاں پھر یہ جو شکار کے لیے جاتا ہے نا پھر جب جاتا ہے پھر اس کو چیرتا پھاڑتا نہیں اپنے پنجوں اور پروں کے اندر اس کو لپیٹ کے پکڑ کے لے آتا ہے. حالانکہ کھا بھی سکتا ہے پر وہ تربیت کا ایک نظام ہوتا ہے جو جانور پا لیتا ہے اور اس تربیت کے نظام کے اوپر کہتے ہیں ہاں اب اس کا شکار حلال ہے. اس امت کی تربیت رمضان کے مہینے میں روزے کے نام سے اللہ جل شانہ نے جو کی ہے وہ اس تربیت کا نظام ہے. یہ ایک انسان نہیں ہے یہ انسان نہیں یہ پورے عالم کو اور عالم کی ساری انسانیت کو مدینے والے کی غلامی پہ آقا کے قدموں پہ لانا اس کے ذمے ہے اور اس کی تربیت ہے کہ ان مراحل میں گزرتے ہوئے اسے بھوک بھی آ سکتی ہے اسے پیاس بھی آ سکتی ہے اور اسے رات کا جاگنا بھی آ سکتا ہے اور رات کے اندر سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کا لمبا قیام اور رکوع بھی آ سکتا ہے. یہ اس کی تربیت گاہ ہے رمضان کے نام پہ. یہ اس کی تربیت جو رمضان کے نام پہ میرا اللہ کرنا چاہ رہا. بڑا بنانے کے لیے بڑی بڑی تربیت ہی کی جاتی ہے. ہماری فوج کے اندر بڑی بڑی سخت تربیتیں ہوتی ہیں بڑی سخت تربیتیں اور اس کو جس مشن کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے اس کے لیے سخت تربیت. مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک جنگل میں مجھے بھیج دیا گیا ہمیں چھوڑ دیا گیا صرف ایک چاقو ہمارے ساتھ تھا اور کہا کہ اتنے دن کا سفر ہے آپ نے فلاں وقت وہاں پہنچنا ہے روٹی پانی کھانا خود تمہارے ذمے ہے. ہمارے پاس نہ روٹی ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں. راستے میں تم سانپ کاٹ کے کھاؤ مینڈک پکڑ کے کھاؤ کیا چیز کھاؤ بس ایک چاقو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ. ایک چھوٹی سی کٹ ہوتی تھی اس میں لائٹر تھا اور یہ چیزیں ہمیں چھوڑ دیا جاتا تھا. کل تمہارے اوپر حال آیا ایسا تم دیش کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے تمہارے ساتھ نہ کھانا نہ راشن نہ چیزیں ہوں پھر تم کہاں سے لوگے. یہ مشق کرائی جاتی ہے اور جو پہلے وہاں نکلتا ہے اس کو پہلا تمغہ ملتا ہے. کیوں کہ اس نے یہ پورا مشقت کا پورا جنگل کا نظام بھوک پیاس میں پتے کھائے یا پھل کھائے یا جنگلی جڑی بوٹیاں کچھ کرتے کرتے وہاں پہنچا. وہ اس کو بہت بڑا اعزاز ملتا ہے. 1 مہینے کی مشقت کرتا ہوا 1 مہینے کا مجاہدہ کرتا ہوا اور 1 مہینے کی مشقت اور مجاہدے کے بعد جب لیلۃ الجائزہ
عید کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اس رات میں احادیث میں آتا ہے بہت فیصلے ہوں گے، بہت فیصلے ہوں گے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں سارے مہینے کی محنت خیال کرنا، شیطان عید کی رات بڑے انوکھے پروگرام بنوائے گا اور ساری نیکیاں ایک پل میں آگ لگوا کے خاک کروا دے گا۔ عید کا دن، عید کی رات اسی احتیاط کے ساتھ چلیے گا۔ کوئی ایسا دوست مل بیٹھ کے منصوبہ نہ بنائیں، کوئی دعوت نہ بنائیں، کوئی پروگرام نہ بنائیں جس سے میری نیکیاں کھٹیا وٹیا، میری عبادت، میری تسبیح، میرا ذکر، میرا عمل اور میری ساری مشقتیں بھوک اور پیاس کے نام پہ ضائع ہو جائیں، اور پھر میں خالی کا خالی دامن لے کے کھڑا ہوں، جیسے گیا تھا ویسے ہی چل پھر کے آ گیا۔ کعبہ بھی گیا پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی گیا پر نہ بوجھی پیاس جگر کی، مکے گیا، مدینے گیا، کربلا گیا، جیسے گیا تھا ویسے ہی چل پھر کے آ گیا۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی میں پھر وہی خالی دم۔ روزے کا ایک نظام ہے، روزے کا ایک شعور اور احساس ہے، روزہ ایک تربیت کا ایک خاص عمل ہے، عمل ہے۔ اگر وہ کتا تربیت یافتہ نہ ہوا اور وہ شکار لے آیا اور شکار کو زخمی کر کے بھموڑ کے لے آیا، وہ انسان کے قابل تو نہیں ہے۔ اس میں تو چیک کر کہیں اس کا دانت نہیں لگا ہوا، اس نے اپنے پنجوں میں جسم میں شکار کو پکڑا اور پکڑ کے وہیں بیٹھ گیا یا پکڑ کے لے آیا۔ یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ تربیت کا حصہ۔ اور اس تربیت کے لیے سال ہر سال محنت کرنی پڑتی ہے، اور میرا اللہ اس تربیت کے لیے ہر سال مجھے آپ کو ایک مہینہ دیتے ہیں اپنے نفس کی تربیت، جس میں ضبط نفس آئے۔ کیا؟ جیسے بھوک لگی ہے نہیں کھانا حکم ہے، ایسے نظر سامنے پڑی ہے نہیں دیکھنا حکم ہے، جیسے پیاس لگی ہے نہیں پینا حکم ہے، ایسے کانوں میں کچھ شہنائیاں ہیں نہیں سننا حکم ہے۔ یہ تربیت ہے مطلوب، یہ تربیت ہے مطلوب۔ روزے کے نام سے یہ تربیت کہ ضبط نفس، اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی چاہت، اپنے شوق، اپنے جذبے کو ضبط کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے، ایک مشق پیدا ہو جائے، ایک اختیار آ جائے، یہ مطلوب ہے روزہ۔ روزہ اس چیز کا نام ہے، روزہ اس چیز کا نام ہے، روزہ اس چیز کا نام ہے۔ جب روزہ اس چیز کا نام ہوگا نا، پھر دیکھنا زندگی بڑی بہترین گزرے گی۔ اور جب روزے کا مقصد ہی خبر نہیں، آج میں نے روزے کے کچھ مقاصد آپ کی خدمت میں کھولے ہیں کہ روزے کا مقصد یہ ہے، مقصد ہی خبر نہیں، انہیں کہ جی بس روزہ ہے، صبح کھانا ہے، شام کو کھانا ہے، باقی دن بھوکا پیاسا رہنا، بس کیوں؟ انہیں کہ بس روزہ ہے، اسلام میں ہے روزہ ہے، کیوں ہے؟ ایسی ہے؟ میرا اللہ اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا رکھ کے خوش ہوتا ہے کیا؟ وہ سخی ہے، سخی کھلا کے خوش ہوتا ہے، وہ لجپال ہے، وہ کھلا کے خوش ہوتا ہے، ہاں وہ کریم ہے، وہ آرام دے کے سلا کے خوش ہوتا ہے۔ سخی کا مزاج ہی اور ہوتا ہے، رب سے بڑا کوئی سخی ہے؟ وہ تو کھلا پلا کے خوش ہوتا ہے بندوں کو۔ وہ سخی بندوں سے کہے نہ کھاؤ نہ پیو، تو پھر اس سخی کا مقصد ہے کیا؟ ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ فلاں ٹیسٹ سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کچھ کھائیں نہ پیئے نہ، کچھ ٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں میڈیکل کے، انہیں کی 12 گھنٹے یا 24 گھنٹے نہ کچھ کھائیں پیئے نہ، یہ تو سمجھ آتی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کرنا ہے، اللہ بھی کہتے ہیں کچھ کھائیں پیئے نہ۔ یہ زندگی ہے، اس زندگی میں اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنی محبتیں، اپنا تعلق، اور اللہ راضی ہو جاتا ہے، دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ آج کچھ تھوڑا سا سمجھ آیا روزے کا مقصد کیا ہے، روزے سے میرے رب کا مطلوب کیا ہے، روزے سے میرے رب کا مقصود کیا ہے، روزے سے میرے رب کی چاہت کیا ہے۔ میں کہاں سمجھا سکوں،
بس جو سمجھ آیا آپ کو سمجھا دیا. اللہ ہمیں سمجھا دے. اللہ ہمارے دل کی دنیا میں اپنی چاہت کو کھول دے, چاہت کو کھول دے. میرے رب کی چاہت کیا ہے؟ یہ اگر اندر کھل جائے بس کام بن گیا. اب بیٹھ کے ذکر اس کے نام کو دل کی گہرائیوں سے, اندر کے درد سے, وجدان سے, پورے شوق سے اس کے نام کو لینا, ایسے انداز میں اللہ کا ذکر, اللہ کے دھیان سے, اللہ کا ذکر, اور ایسے دھیان سے کہ میرے رب کو خود ترس آ جائے. اور پھر مراقبہ کرنا ہے کہ عرش سے نور میرے دل پہ اتر رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس تصور کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنا, یہ تھوڑی دیر بیٹھنا, پھر تنہائیوں میں اپنے مراقبے کو اس تصور کے ساتھ بڑھانا. افضل الذکر لا الہ الا اللہ.
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرم یا اجود الاجود یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرک و نتوب الیک نستغفرك ونتوب نستغفرك ونتوب وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا